اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تو فیال مدد السلام علیکم۔ 13 رجب جشن ظہور امیر المؤمنین جناب علی ابن ابی طالب تمام مومنین و مومنات کو، اپنے وارثوں کو، حجت دوران اپنے ہادی برحق مولا کو بے حد مبارک ہو۔ سرکار کا یہ پر نور جشن، یہ خوشی، یہ طہارت، یہ نور آپ کی حاجات کو پورا کرے اور دشمنان کے شر سے محفوظ رکھے، مولا کا جل ظہور ہو۔ 13 رجب ہے، سرکار کا ذکر ہونا ہے، تو ایک ایسی چیز، ایک تحقیق جو خیرات ملی ہے علی کی بیٹی سے اور نوکری تھی تو وہ نبھاتے ہیں۔ ایلیا عبرانی زبان میں زبور میں امیر المومنین کا نام ہے۔ ایلیا آپ نے سنا ہی ہوگا، غالباً لوگوں نے اس کی جان پہچان حاصل کر لی ہے۔ ایلیا عبرانی میں شیر کو کہتے ہیں، علی بلند کو کہتے ہیں، علی عربی میں، اور ایلیا زبور میں عبرانی زبان میں علی کا نام۔ اب زبور وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں ایک اور اسم ہے، وہ ہے اوریا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوریا زبور میں میرا نام ہے، وہ علی کا اسم ہے۔ المعجم الاسماء والالقاب امیر المؤمنین شیخ زین الدین عبد الرسول کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ بہت بڑی ہستی، اپنا مقام بے بدل رکھتے ہیں، اپنی مثال وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے یہ درج کیا ہے اوریا کا مطلب کیا ہے عبرانی میں۔ ایلیا تو شیر ہو گیا، اوریا کسے کہتے ہیں؟ اور نور کو کہتے ہیں اور یا خدا کو کہتے ہیں۔ اوریا یعنی میرا نور اللہ ہے، میں نور خدا ہوں، اس کا یہ معنی ہے، جسے عربی میں کہا جائے گا نور اللہ، میرا نور اللہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے کہ اوریا میرا نام ہے؟ خود اوریا نے فرمایا ہے۔ اور کس میں ہے؟ آسمانی کتاب میں۔ کس پہ؟ نبی پہ ہی نازل ہونی ہے آسمانی کتاب تو۔ اب اس کا معنی یہ ہے، اس سے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ ایک عالم ربانی ہے 13 رجب پر، انہوں نے قصیدہ کہا القطرہ میں، یہ چیز موجود ہے القطرہ کتاب میں۔ اس قصیدے میں انہوں نے، یاد رہے کہ 13 رجب پر قصیدہ کہہ رہے ہیں، اس میں وہ ایک شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سورۃ نور کی اس آیت میں غور تو کرو کہ جس میں ذکر اللہ کا ہے مگر اس سے مراد ایک انسان ہے۔ اس مظہر اللہ، اس علی جس کی عظمت یا اللہ رسول اور یا پھر وہ خود علی ہی جانتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کعبہ میں وہ آیا ہے 13 رجب میں، اور خدا اس انسان کو خدا کہہ رہا ہے۔ اب ایک اور اسم ہے اسی زبور میں، اریہ، اریا بھی کہا جاتا ہے لیکن اریہ یہ اس کا تلفظ ہے، اس طرح بولا جاتا ہے اریہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی شیر ہے۔ جب ذرا اور تحقیق کی کہ ترک زبان میں ان دونوں اسماء کا کیا مطلب ہے، تو ترک میں اوریا کو اوریا ہی بولتے ہیں، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن اریہ کو اصلاً بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے شیر ترک زبان میں۔ ٹرکش اوریا کو اوریا ہی بولتے ہیں، علی کو علی ہی بولتے ہیں، لیکن اریہ کو وہ اصلاً بولتے ہیں۔ اصلاً کا معنی وہ شیر لیتے ہیں اور علی کا معنی لیتے ہیں شیر خدا۔ اب ان دونوں ناموں کو انہوں نے رائج کیا ہوا ہے ترک والوں نے۔ ترک میں یہ دو نام ان میں رائج ہیں، عام طور پر یہ رکھے جاتے ہیں خاص اہتمام کے ساتھ، انہیں اہمیت دی جاتی ہے تقدس اور منصب کے ساتھ، کہ شیر خدا کا معنی لیتے ہیں علی کے اسم سے اور شیر کا معنی لیتے ہیں اریہ یعنی اصلاً سے۔ یہ امیر المومنین سے ان کی دلیری کی محبت ہے، یہ نسبت ہے جو امیر المومنین سے رکھی جاتی ہے۔ اور علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لے کر ہی ہر شے خلق کی ہے، یہ ہے مقام علی۔ مولا کی آمد حجت دوران مولا کی بارگاہ میں، وہ سرکار کی ذات کو بے حد مبارک ہو۔ السلام یا